मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अगें जितने भी ये आखिरी रुकू को छोड़ करके बाकी जितनी आयात और रुकुआत हमारे ये रह गए, इन सब में ज़्यादातर माल का ही तज़करा है। यहाँ से वो शुरू हो रही है माल के बहस, गोया के मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून, मिसाल उन लोगों की जो ख़र्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, कमसली हब्बतिन, जैसे मिसाल एक दाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाने की मिसाल समझाई कि अम्बतत सबा सनाबिला, उगती हैं 7 बालियाँ, फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हैं, 100 दाने हों। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह दुगना करता है जिसके लिए चाहता है। क्या दुगना करता है? अल्लाह ताला सवाब दुगना करता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन, वुसअत वाले हैं, अलीमुन, जानने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने मालों को अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में एक मिसाल दे रहे हैं कि यूँ समझें, जो आप अपने मालों को अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं तो उनका जो सवाब मिलेगा कई गुना बढ़ा चढ़ा करके, तो उसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे एक दाना है, तो दाना जब ज़मीन में बोते हैं तो उससे 7 बालियाँ उगें, 7, हर बाली में, मिसाल के तौर पे मिसाल अल्लाह दे रहे हैं, तो हर बाली में अगर 7 दाने हों तो एक दाने से कितने मिले? गोया के 700। तो यूँ 1 रुपया अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने से 700 गुना जो है सवाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सवाब बढ़ जाता है, अल्लाह बढ़ा देते हैं। लेकिन पीछे क्या? इखलास व मुशक्क़त को देखा जाता है कि इखलास कितना है सिर्फ़ अल्लाह ताला के रज़ा के लिए, और मुशक्क़त कितनी है कि कितना अपने नफ्स पे पाँव रखा, दिल नहीं चाह रहा था। आज हर चीज़ अकल पे सवार होकर के समझने की और पाने की कोशिश की जा रही है। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 रुपया है, हाँ जी 100 रुपया, मैंने किसी फ़कीर को दे दिए 20 रुपये, तो बाकी कितने बचे? 80 रुपये बचे। और अगर मैंने वो 100 रुपया किसी को दे दिया बतौर कर्ज़ के, सूदी कर्ज़े के तौर पे, और शर्त लगी कि 20 रुपये ज़ायद दीजिएगा, तो वो कितने बनेंगे? 120। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा 120 ज़्यादा है ना, 80 थोड़े। लेकिन अल्लाह कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह रिबा को, सूद को घटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं। लेकिन अकल क्या कह रही है? अकल कह रही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ना कि अगर अकल पे ही एतमाद किया जाता, अकल के ज़रिए चलते, तो फिर मसा जो है पाँव के नीचे होता, ऊपर ना होता, नीचे होता। अब देखें यूँ ज़ाहिरी तौर पे, ज़ाहिर क्या कह रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि पीछे से लश्कर आ रहा है, फ़िरऔन का आगे दरिया है, अब इधर से भी पकड़े गए, इधर से भी पकड़े गए। और साथियों ने कहा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब क्या होगा? तो उन्होंने क्या कहा? मेरे हाथ में डंडा है। यूँ नहीं ना कहा, इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, मेरी रहनुमाई करेगा, कोई ना कोई हिदायत। उस वक़्त होना तो ये चाहिए था कि न बंदूक है न कुछ है, एक डंडा ही है, जो आएगा उसके मारें। लेकिन अल्लाह उनको मारने का नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं दरिया पे मारें। किस पे मारें? दरिया पे। ख़बर और कहती है और अकल नज़र और कहती है, ज़ाहिर और कह रहा होता है और हकीकत कुछ और होती है। तो पता चला जहाँ अकल ख़त्म होती है वहाँ से वही शुरू होती है। अकल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती जो वही के ज़रिए बात समझ में आती है। यहाँ साफ अल्फाज में पता चलता है 100 में से 20 खर्च किए तो 80 रह जाएंगे, और अगर सूदी कर्ज़े पे दे दिया तो 120 हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तो घटाते हैं सूद को और बढ़ाते हैं। और यहाँ भी अल्लाह क्या कह रहे हैं कि यूँ समझे एक दाना आपने ख़र्च किया तो जिस तरह एक दाने, यानी एक दाने से 700 बालियाँ उगती हैं, इसी तरह 1 रुपया ख़र्च करने से इखलास व मुशक्क़त को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना बढ़ा चढ़ा करके सवाब अता फ़रमाते हैं। और वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, हर एक के लिए नहीं,
अल्लाह ये सवाब किसके लिए बढ़ाते हैं? जिसके लिए चाहते हैं, हर एक के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास व मुशक्क़त को देखते हैं कि नफ्स से कितना लड़ा। नफ्स तो और कह रहा था, जैसे लोग भी आके मशवरे देते हैं, नफ्स हम भी उसके पीछे चल रहे होते हैं, नफ्स तो और कह रहा था। लेकिन यह है कि नफ्स के ऊपर पाँव रख करके अल्लाह की बात को सुनते हुए उस अल्लाह की बात पे यकीन किया, शरीयत की बात पे यकीन किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सवाब को फिर बढ़ा चढ़ा के अता फरमाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लाहु वासिउन, अल्लाह वुसअत वाले, सारे ख़जाने तो अल्लाह के पास है, अल्लाह दे सकते हैं। आपको क्यों कह रहा है अल्लाह? इसलिए कि आप अपनी आखरत दुरुस्त करो। अलीमुन, जानने वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको कितना अता फरमाए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ख़र्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह ताला के रास्ते में। अब अल्लाह ने बहुत तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात समझाई। सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू, फिर नहीं पीछे लगाते वो जो कुछ ख़र्च किया उन्होंने, मन वला अज़ा, और नाज़ी, ना ही एहसान जितलाते हैं और ना ही, एहसान का क्या मतलब है? यानी कौलन ऐसी बात नहीं कहते कि अगले को महसूस हो कि इसने मुझे चंद रुपए दिए थे, उसके बदल में ये मुझसे बातों में उस चीज़ का इजहार किया जा रहा है, तो इससे अगले को कितनी तकलीफ़ होती है। तो मन यानी कौल के ज़रिए, और अज़ा यानी ऐसा बर्ताव ना करें, अमलन कोई ऐसा काम ना करें कि अगले की तहकीर हो रही हो, उसको यूँ महसूस हो रहा हो कि ये जो इसने मुझ पे ख़र्च किया है उसके ज़रिए मुझसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। एक ही सफ़ में बैठे हुए हैं सारे, लेकिन मुझ पे इसका एहसान है, तो मेरे साथ रवैया कैसा है और साथ वाले के साथ रवैया कैसा है। यानी ऐसा अगर किसी ने महसूस कर लिया तो मन्नन, एहसान के ज़रिए, यानी कौल ऐसा कह दिया, अज़ा या बर्ताव ऐसा कर लिया जो एहसान वाला है या अज़ियत वाला, अगले की तहकीर के लिए किया है, तो लहुम अजरुहुम, यानी तुम ऐसा ना करो, क्योंकि लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके लिए, उनका अजर उनके रब के पास है। जो ये दो काम नहीं करते उनका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, रब के पास है, पालनहार के पास है। तो वो कितना बढ़ा चढ़ा करके अदा करेगा, तो जब वो देगा तो वला खौफुन अलैहिम, न कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे, ना ही ज़ाहिरी तौर पे किसी का खौफ होगा और ना ही बातन उनका कभी गमगीन होगा। और खौफ और गम से न दुनिया में न आखिरत में खौफ होगा न गम होगा। जो इन दो बातों के बग़ैर अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करेंगे। मज़ीद इसको समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया कौलुम मारूफ़, बहलाई की बात कहना, यानी अच्छे अल्फाज है। कभी आप नादार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी कोई आपसे मांग बैठा अपनी हाजत पूरी करने के लिए, तो आप झिड़की ना दो, ऐसा उसे ना अल्फाज बोलो कि उसको अपनी ज़िल्लत महसूस हो। अगर आपके पास रुपए पैसे नहीं हैं, आप ख़ुद नादार हैं, आप अपनी और उसकी हाजत को पूरा नहीं कर सकते, तो अच्छे अल्फाज के ज़रिए अच्छी बात कह देना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि नहीं होते और अगला तंग कर रहा होता है, ज़िद कर रहा होता है, तो हम तंग हो कर के क्या कह रहे होते हैं, अच्छा ये लो फिर जान छोड़ो, ये लो जान छोड़ो। तो वो जो सदका दे दिया है ना, तो इसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि कौलुम मारूफ़, जो आपने बहलाई की बात की वो 1000 दर्जा सदके से बेहतर है। आप सदका न करते लेकिन बहलाई वाली बात कह देते तो उसका दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा हुआ है। तो एक कौलुम मारूफ़ुन फरमाया, एक फरमाया व मग़फ़िरतुन, और दरगुज़र कर देना। दरगुज़र बाज़ दफ़ा मांगने वाला इतनी सख्ती और इसरार करता है कि बंदा तंग हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, दिल में बहुत कुछ आता है कि ये इतना तंग क्यों कर रहा है, मैं किस तरह इससे अपनी जान छुड़ाऊं, और फिर वो खुद भी सख्त लहजे में कुछ चंद बातें बोल देता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ना, ऐसे मौके पे आप सख्ती नहीं कर सकते, आप मग़फ़िरतुन दरगुज़र करें, आप दरगुज़र करें, ये आपका दरगुज़र कर देना और अच्छे अल्फाज बोल देना, खैरुम मिन सदक़तिहा, बहुत बेहतर है आपके ऐसे सदक़े से कि यतबाउहा अज़ा, जिसके पीछे आपने अज़ियत लगा दी, कि अज़ियत दे दी, तहकीर कर दी,
آپ جو ہے تحقیر نہ کر صدقہ نہ دیتے، آپ اچھی بات کر دیتے، آپ درگزر کر دیتے تو یہ بہت اچھا تھا۔ واللہ غنی، اللہ رب العزت غنی ہے۔ واللہ واسع کا میں تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ اللہ وسعت والے ہیں کہ ثواب اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں اور سب کو دے سکتے ہیں، لیکن علیم جاننے والے بھی ہیں کس کو دینا چاہیے یا نہیں۔ اور یہاں واللہ غنی، اللہ رب العزت غنی ہے، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں نا۔ تو حلیم ہے، تحمل والے ہیں کہ جس نے ایسی سختی کی اور اس کو اذیت دی، اللہ فوراً سزا دے سکتے ہیں، لیکن حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو تم اپنے صدقات کو۔ مزید اسی بات کو اللہ نے سمجھایا، بالمن، احسان جتلا کر کے، والاذی، اور اذیت دے کر کے، یعنی تحقیر کر کے، یعنی قول اور برتاؤ کے ذریعے۔ اللہ فرما رہے ہیں کلذی، جیسا کہ وہ شخص ینفقو، خرچ کرتا ہے، یعنی آپ کا خرچ کرنا بالکل اس بندے کے برابر ہو جائے گا۔ آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں اور آپ دین کو سمجھتے ہیں، آپ نے اس لیے کسی کو دیا، لیکن پیچھے دو احسان لگا دیے نا، احسان اور اذیت، تو پھر آپ کس کے برابر ہو جائیں گے؟ آپ اس شخص کے برابر ہو جائیں گے۔ کل ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتا وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر۔ تو دو چیزیں اس کی بیان کی کہ ایک تو آخرت، خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ایسا منافق کر سکتا ہے نا کہ خرچ تو کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے مومن ہی سمجھے اور خرچ کرنے والا سمجھے، اور اندر ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ۔ تو دو باتیں ہو گئی اس کے اندر، ایک نفاق اور ایک ریا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایمان ہونے کے باوجود بھی، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر دینے کے باوجود بھی اگر احسان اور اذیت، تحقیر کر دی، تو آپ بھی اسی کی طرح ہیں جس کے اندر یہ دو بڑی بیماریاں ہیں، نفاق ہے اور ریا ہے، تو آپ اس کے برابر ہو جائیں گے۔ فمثلہ، پس مثال اس کی، کمثل صفوان، جیسا کہ چٹان ہے، علیہ، اس پہ، یعنی چکنی چٹان ہے، اس پہ تراب، مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچے اس کو وابل، زور کی بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑ دے وہ اس کو صلدا، چٹیل میدان۔ ایسا ہے نا کہ ایک بالکل ایسا چٹیل سا پتھر ہے، تو اس پہ اگر مٹی وٹی ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا پتھروں کے اوپر، آپ نے مری میں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ پتھروں کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اور اس مٹی کے اوپر گھاس پھوس اگاتا ہے، لیکن جب زور کی بارش ہو نا تو وہ ساری گھاس پھوس اور مٹی اس سے ہٹ جاتی ہے، تو وہ سادہ پتھر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس گھاس پھوس کی کوئی وہ فائدہ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو زور کی بارش ہوتی ہے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک دیکھنے میں بڑا سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہو، وہ سرسبز گھاس نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بارش برستی ہے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف سادہ پتھر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، جن کے اندر ریا ہوتی ہے، یا پھر جو اپنا خرچ کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں یا تحقیر کر دیتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ پھر اس کا پھر اصل فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فمثلہ، اچھا یہ ہو گیا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، اس چیز میں سے جو کچھ انہوں نے کسبوا، کمایا، یعنی اپنی کمائی کا انہیں کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں آتی۔ تو کمائی سے مراد نیک اعمال ہیں، اور ہاتھ آنے سے مراد اس کا ثواب مل جانا ہے، تو یعنی ان نیک اعمال کا، ان خرچ کرنے کا انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور نہیں اللہ ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ،
اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر سے مقصود ان کا یہ ہوتا ہے خرچ کرنے سے اپنے مال کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ اور ایک اور بات بتائی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں میں یعنی اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کو۔ اب جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے نا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور پھر نفس پہ جب پاؤں رکھتے ہیں نا، نفس بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ایسا کرنے سے نفس دلوں کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ پختگی، مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مضبوطی دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنتین، جیسا کہ ایک باغ ہے، بربوتن، اونچے ٹیلے پہ، اصابہا، پہنچے اس کو، وابلن، زوردار بارش، یعنی اونچی جگہ پہ جو ہوتا ہے نا باغات ہوتے ہیں، تو وہ اونچی جو ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، نیچی جو ہوا ہوتی ہے وہ لطیف ہوا نہیں ہوتی، اوپر والی جو ہوا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے لطافت ہوتی ہے، اس سے اونچی جگہ کے جو باغات ہوتے ہیں ان کو اس ہوا سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی جو چیزیں اگتی ہیں نا وہ اور زیادہ اچھی اگتی ہیں۔ تو کدھر گیا؟ کمثل جنتین، جیسا کہ مثال باغ کی، بربوتین، جو اونچے ٹیلے پہ ہے، اصابہا، پہنچے اس کو، وابلن، زور کی بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پس لائے وہ اپنا پھل دگنا۔ یعنی پھر ظاہری بات ہے جتنا ٹیلا اونچا ہوگا، جس کو اچھی ہوا اور بارش ملے گی تو وہ اتنا ہی اچھا پھل لائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پس اگر نہ پہنچے اس کو زور کی بارش تو پس پھواری کافی ہے۔ ہلکی بارش سے بھی ایسی جگہ کو، ایسے باغات کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جگہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور پھر جو ہے بارش بھی پہنچتی ہے، ہوا بھی صحیح پہنچتی ہے، تو اس کا پھل بھی اچھا آتا ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو وہ بصارت رکھنے والے، دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں چند چیزیں اس ساری بات میں اللہ رب العزت نے فرمائی، کچھ شرائط بتائی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے یعنی دانے کے ساتھ مثال دی، یوں بھی اللہ فرما سکتے تھے کہ خرچ کرو گے تو 700 گنا ملے گا، لیکن دانے کے ساتھ تشبیہ دی، کس وجہ سے کہ دیکھیں جو ایک ماہر کاشتکار نہیں ہوگا وہ دانہ بھی اچھا نہیں لائے گا، اور جب دانہ اچھا نہیں ہوگا تو تب جو ہے وہ اس طرح اگے گا نہیں، اور جب وہ ماہر کاشتکار ہوگا تو جو زمین اچھی ہوگی اس میں وہ دانہ بوئے گا تو وہ اگے گا۔ تو گویا کہ 3 باتیں ہو گئی، ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کا اپنا دانہ اچھا لایا، یعنی اس نے مال اچھے طریقے سے کمایا، مثلاً حرام کمائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا، تو حلال کمائی ہے کہ دانہ اچھا لایا۔ پھر کاشتکار ماہر ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے مال بھی کمایا، اور خرچ جس پہ کر رہا ہے اس کی بھی تحقیق کی کہ واقعی یہ مستحقین میں شامل ہے، تو گویا کہ جو مستحق ہوگا جتنا بھی زیادہ وہ مستحق ہوگا اسی حساب سے اس کی ضرورت پوری ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے دانے کے ساتھ کہ جتنی زمین اچھی ہوگی وہ اسی حساب سے دانہ جو ہے پھل پھول لائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے، دوسری یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کی نیت جو ہے وہ بھی اچھا کاشتکار ہو، یعنی اخلاص نیت سے خرچ کر رہا ہو اور مشقت بھی کر رہا ہو، یعنی نفس پہ پاؤں رکھ رہا ہو۔ تو پتہ چلا مال حلال ہو، خرچ کرنے والے کے اندر اخلاص نیت ہو، اور جس کو دے رہا ہے وہ بھی مستحق ہو، اس لیے جگہ بھی ٹھیک ہو، دانہ بھی ٹھیک ہو، اور کاشتکار بھی ماہر ہو۔ اس لیے اس کے ساتھ 3 چیزیں یہ ہو گئی، اور 2 منفی شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قولاً کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں جو احسان والے ہوں، اور برتاؤ میں ایسا انداز نہ اختیار کریں کہ جو اذیت دینے والا ہو، جو تحقیر کرنے والا ہو۔ 5 ہو گئی، اور چھٹی یہ ہے کہ جس کو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا خرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے۔ تو گویا کہ یہ بھی پہلے بیان ہو گئی۔ تو یہ شرائط ہیں۔ ایود احدکم، اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت،
کہ یہ کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و اعنابن اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، یعنی اتنا اچھا باغ ہو، کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، نہریں بھی بہہ رہی ہوں، بلکہ لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، صرف کھجور اور انگور نہیں ہوں، بہت قسمہ قسمی کے پھل ہوں، لیکن کیا ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، جب وہ بندہ بوڑھا ہو جائے، یعنی زندگی میں انسان جتنی کی بھی کمائی کرتا ہے جو کچھ بھی، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ایک ملتی ہے ایسی کہ جب بوڑھا ہو تو کسی قسم کی جو ہے محتاجی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایسا سرمایہ اور ایسی چیز موجود ہو کہ جس سے اس کا اپنا بڑھاپا اچھا گزرے، اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو کچھ بھی ہو تو بڑھاپے میں کام آئے، تو اس کو بڑھاپا پہنچا پا لیا اس کو بڑھاپے نے۔ یہاں ایک اور بات بیان ہو رہی ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، جوانی میں اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے نا تو بندے کی یہ امید ہوتی ہے کہ ہمت ہے، طاقت ہے، میں نے پھر کما لینا ہے، لیکن بوڑھے ہونے میں اگر پوری زندگی کا ایک سرمایہ تھا اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر اسے پتہ ہے کہ اب میں نے واپس حاصل ہی نہیں کر لینا، تو اس وقت کی چیز کا ضائع ہو جانا اس کو زیادہ تکلیف دیتا ہے، اس وقت اس کا دل بھی کمزور ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی چیزیں بھی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی کہ جو وہ اعضاء ساتھ نہیں دے رہے کہ دوبارہ اس کا حصول اس کے لیے آسان ہو۔ اور پھر ایک اور بات بتائی کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے ضعفاء، یعنی کمزور ہے، یعنی وہ ابھی بچے ہیں۔ تو یہاں احتیاج کو اور بڑھا کر کے اللہ نے بیان کیا کہ اب بڑھاپا بھی ہے، اب جو پوری زندگی کا سرمایہ ہے اگر ایسے ٹائم میں کہ بڑھاپے میں ضائع ہو جائے تو ایک اس کو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہو تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کما کر کے میرا کوئی نہ کوئی، اب اولاد بھی جوان نہیں ہے، اولاد اگر جوان ہے تو اولاد خود کو بھی سنبھال لے گی، اس کو بھی سنبھال لے گی، لیکن اگر اولاد بچپنے کی زندگی گزار رہی ہے تو اپنے سے بھی زیادہ اسے اولاد کی فکر ہوگی کہ میں بھی بوڑھا، اب اولاد بھی بچے ہیں، اب اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو پھر اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے کہ میں اب کچھ بھی نہیں کما سکتا، میں اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا، اور میں بچوں کے لیے بھی سب کچھ ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، بچے کیسے پلیں گے، یہ احتیاج کو اور بڑھا دیتی ہے بات۔ تو اللہ فرما رہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پہنچ گیا اس کو بڑھاپا، یعنی بڑھاپے کی عمر پہ پہنچ گیا، اور اس کی اولاد کمزور ہے، یعنی بچپنے کی زندگی گزار رہی ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس پہنچے اس کو ایک بگولا، فیہ نارن، اس بگولے میں آگ ہو، فاحترقت، تو پس وہ بگولا آگ کا اس کے پورے باغ کو جلا دے۔ اللہ نے اس مثال کے ذریعے آیت کیسے شروع ہوئی؟ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، یعنی اس بات کو برداشت کر سکے گا کہ اگر کسی کا کھجوروں کا، انگوروں کا اور ہر طرح کے پھلوں کا باغ ہو، اتنے زیادہ سرمایہ ہو اس کے پاس، اتنا زیادہ کہ جو اس کی خوشیوں کا محور ہے، اس کو اپنا بڑھاپا بھی آسان نظر آ رہا ہے، اس کو اپنی اولاد کی جوانی بھی آسان نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا اچانک سے ایسا ہو کہ جب وہ بوڑھا ہے، اولاد ابھی بچپنے کی زندگی گزار رہی ہے اور سارا باغ ختم ہو جائے، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ احتیاج پہ احتیاج ہے کہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں، کتنا پریشان ہوگا۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں آپ لوگوں نے خرچ کیا تو ظاہری بات ہے امیدیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہمارا آخرت میں اکٹھا ہو رہا ہے، بہت بڑا باغ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ لوگوں نے من اور عزا لگا دیا، احسان جتلا دیا، دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے اس کی تحقیر کر دی، تو پھر وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب میدان حشر میں جائیں گے اور ذہن میں دنیا میں یہ تھا کہ بہت کچھ ہم نے آخرت کے لیے اکٹھا کر لیا، لیکن من و عزا کی وجہ سے وہ دنیا میں ادھر ہی سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ کوئی کمائی ہاتھ نہیں آئی، تو وہاں جس طرح بوڑھا اب یہ سوچ رہا ہے نا کہ میرے اعضاء سالم نہیں، اب تو میں دوبارہ کما نہیں سکتا، اب تو میں دوبارہ باغ نہیں بنا سکتا، اسی طرح میدان حشر میں ایسا کھڑا بندہ جب اس نے اپنا سارا سرمایہ دیکھا کہ یہ تو دنیا میں ہی
ختم ہو گیا. ادھر میں جو سوچ رہا تھا آخرت میں مجھے اتنا کچھ ملے گا وہ تو ختم ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑھاپے کی مثال دی کہ وہاں اب جوانی ہوتی تو دوبارہ کما لیتا, دنیا میں ہوتا تو دوبارہ کما لیتا, یہاں سے واپس پیچھے جانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اب کتنی احتیاج ہے کہ کوئی دے گا بھی نہیں, اور ابھی میں نیکیاں کما بھی نہیں سکتا, اور جو کما کر کے امید لگائی ہوئی تھی وہ سارا کا سارا ختم ہے. تو یہ مثال دی اللہ رب العزت نے. کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات, سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں, یعنی کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ رب العزت جتنے بھی احکامات اللہ بیان فرما رہے ہیں قرآن شریف کے اندر, اور اتنے کھول کھول کر کے آسان طریقے سے ہمیں ایک ایک بات کے ذریعے, باریک باریک باتوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اللہ ان ساری باتوں کی اس دنیا کے اندر ہی ہمیں سمجھ عطا فرما دیں, اور آخرت کے خسارے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.